اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہی دعوت ہے تمام انبیاء کی، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اس میں کوئی مداہنت نہیں ہو سکتی، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اور تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہ رہو، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، تو اللہ کی نعمت کے نتیجے میں تم بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے دہانے پہ کھڑے تھے، اللہ نے اس سے تم کو بچا لیا۔ اسی طرح سے اللہ اپنی آیتیں تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ۔ محترم حاضرین، یہ بڑی اہم آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کیا ہے؟ حبل اللہ کیا ہے؟ جس کو مضبوطی سے تھامنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اللہ کی رسی اللہ کا دین ہے، اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ سے ہمارا رشتہ جوڑتی ہے، اللہ کا دین اللہ سے ہمارا رشتہ جوڑتا ہے۔ تو اسی بنیاد پر ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا ہو سکتا ہے، اللہ کے دین کی بنیاد پر، اللہ کی کتاب کی بنیاد پر۔ اور اللہ کی کتاب نے
جو نصب العین دیا ہے، ہماری زندگی کا جو مقصد قرار دیا ہے، اسی مقصد کی بنیاد پر ہمارے درمیان اتحاد ہو سکتا ہے، ہمارے درمیان اتفاق ہو سکتا ہے۔ جو چیز ہم کو جوڑنے والی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں، تمہارے لیے خوشخبری اور بشارت ہے، یہ اللہ کی کتاب تمہارے پاس ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک تم مضبوطی سے اس کو تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم راہ راست پر قائم رہو گے۔ تو راہ راست کی ضمانت اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ہاتھ میں ہم اپنی زندگی کی باغ ڈور دے دیں، اللہ کی کتاب کو اپنا رہنما اور اپنا پیشوا بنائیں، اور اللہ کی کتاب جدھر لے جائے ادھر ہم جائیں۔ اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اللہ کی کتاب پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو ہدایات ہیں اس پر عمل کریں، اس کی تعلیمات کو عام کریں۔ یہ ہے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب، اللہ کی کتاب کا حق ادا کرنا، اللہ کی کتاب پر غور کرنا، اللہ کی کتاب پر عمل کرنا، اللہ کی دعوت کو اللہ کی کتاب کی روشنی میں عام کرنا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُشْرِكِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ مشرکین کا دباؤ قبول مت کیجیے اور قرآن کے ذریعے سے ان سے جہاد کبیر کیجیے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، اور سورہ فرقان مکی سورہ ہے، تو ظاہر ہے کہ مکے میں تو اپنے دفاع کے لیے بھی مسلمان مجبور تھے، وہاں تو ان کو ہدایت تھی کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنا ہاتھ رو کے رکھو، برداشت کرو، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، نماز قائم کرو، اپنی تربیت کرو، اپنا تزکیہ کرو۔ اور جب مدینہ آ گئے اور مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں ایک اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، تب اجازت دی گئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن لوگوں پہ ظلم کیا گیا ہے اب ان کو اجازت دے دی گئی ہے کہ اب وہ ہتھیار اٹھائیں اور ظالموں کا مقابلہ کریں۔ تو مکے میں جو ماحول تھا وہاں تو مسلمان ستائے جا رہے تھے، وہاں تو سخت اذیتوں سے دوچار تھے، تو وہاں یہ کہا گیا کہ مشرکین کا دباؤ قبول مت کرو۔ مشرکین کا دباؤ کیا تھا؟ مشرکین کیا دباؤ ڈال رہے تھے؟ ان کا دباؤ یہ تھا کہ دعوت اسلامی سے دستبردار ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور یہ بتوں کی پرستی چھوڑ دو، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس پر وہ مشرکین حیرت کا اظہار کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، تو بڑی عجیب بات ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کے اور صرف ایک معبود کی عبادت کرو۔ باپ دادا سے ہم سب کو پوچھتے آئے، کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو جو چیز باپ دادا سے ملتی ہے تو اس سے ایک عقیدت ہو جاتی ہے، لگا ہو جاتا، آسانی سے انسان نہیں چھوڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی اور تمام انبیاء کے ساتھ یہی ہوا کہ جب انہوں نے ایک اللہ کی بندگی کی دعوت پیش کی تو ان کے قریب ترین لوگ بھی مخالف ہو گئے، مکے کے لوگ مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، دباؤ ڈالنے لگے۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ کی حمایت کر رہے تھے، سرپرستی کر رہے تھے، ان سے ملاقاتیں کرنے لگے کہ ان کو روکیے۔ تو
مشرکین کا دباؤ یہ تھا کہ آپ دعوت کا کام مت کیجیے، آپ ہمارے معبودان باطل پر تنقید مت کیجیے، آپ کچھ نرمی اختیار کر لیجیے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، ان کی خواہش یہ تھی کہ آپ اپنی دعوت میں کچھ کمپرومائز کر لیجیے، کچھ لے اور کچھ دے کی پالیسی اختیار کر لیجیے تو ہم بھی مخالفت کم کر دیں گے۔ تو اگر ایک مسلمان اپنی دعوت سے دستبردار ہو جائے، اس میں کمپرومائز کر لے تو دعوت کی جان اور اس کی روح ہی نکل جائے گی۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہی دعوت ہے تمام انبیاء کی، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اس میں کوئی مداہنت نہیں ہو سکتی، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اس دعوت کا کام مسلمان کو کرنا ہے، چاہے کتنی ہی مخالفت ہو۔ تو اس مخالفت کے ماحول میں یہ کہا گیا کہ مشرکین کا دباؤ قبول مت کیجیے اور اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کیجیے، یعنی اس قرآن کی دعوت کو عام کیجیے۔ قرآن دعوت کا ذریعہ ہے، قرآن دعوت کا ہتھیار ہے، قرآن پیغام دعوت ہے۔ قرآن کے اندر توحید کی دعوت اور اس کے دلائل ہیں، آخرت کی دعوت اور اس کے دلائل ہیں، رسالت کی دعوت اور اس کے دلائل ہیں۔ قرآن کا انداز بیان بہت ہی مؤثر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے ہی دعوت کا کام کرتے تھے۔ ہم جب سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ گئے فلاں قوم کے لوگوں سے ملاقات کی اور اسلام کی دعوت دی، وَتَلَا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، اور قرآن ان کو پڑھ کے سنایا۔ وہ اہل عرب تھے، ان کے لیے قرآن سمجھنا آسان تھا، قرآن کی دعوت کو سمجھتے تھے، اسی لیے اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری بالادستی ختم ہو جائے گی اگر اس دعوت کو ہم نے تسلیم کر لیا، اس لیے مخالفت کر رہے تھے، وہ جان بوجھ کے مخالفت کر رہے تھے۔ تو قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے حوالے ہم اپنی زندگی کو کر دیں اور قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کریں، ہمارا اخلاق قرآن کے مطابق ہو، قرآن کے پیغام کو عام کریں، قرآن نے جو نصب العین دیا ہے اس کی بنیاد پر متحد ہو جائیں، اس کی بنیاد پر اکٹھا ہو جائیں۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا مت رہو، الگ الگ مت رہو۔ افتراق اور انتشار تمہارے درمیان نہیں ہونا چاہیے، تمہارے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے، تمہارے درمیان اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے۔ تم ایک امت ہو، تمہارا ایک نصب العین ہے، تمہارا ایک مشن ہے، تمہاری ایک ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اتفاق ضروری ہے، اتحاد ضروری ہے، اجتماعیت ضروری ہے، اس لیے جدا جدا مت رہو، الگ الگ مت رہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے اندر بڑی دشمنیاں تھیں، قبائل ایک دوسرے سے لڑتے تھے، ایک قبیلے کے اندر بھی مختلف شاخیں ایک دوسرے کے خلاف تھیں، چھوٹی چھوٹی بات پر انتشار تھا، اختلاف تھا، لڑائی جھگڑا برسہ برس تک، قتل پر قتل ہوتے تھے، غارت گری تھی، جنگیں ہوتی رہتی تھیں، برسہ برس تک چلتی تھیں، خوریزی تھی۔ فرمایا کہ اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کی نعمت کے نتیجے میں، اسی قرآن کے نتیجے میں، اسی دین کے نتیجے میں اور اسی رسول کی دعوت کے نتیجے میں تم بھائی بھائی بن گئے۔ زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا، کہاں دشمنی اور کہاں عداوت تھی، اس کی جگہ پر محبت اور اخوت آ گئی، بھائی چارہ آ گیا، ایک دوسرے کے بہی خواہ ہو گئے، ہمدرد ہو گئے، ایک دوسرے کے مددگار ہو گئے، اور ایک دوسرے کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے، پورا نقشہ ہی بدل گیا۔ تو اس نعمت کو یاد دلایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، اور اللہ کی نعمت کے نتیجے میں تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم تباہی کے دہانے پر کھڑے تھے، بربادی اور ہلاکت کے دہانے پہ کھڑے تھے، اللہ نے بچا لیا اپنے دین کے ذریعے سے، اپنے رسول کے ذریعے سے۔
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اتحاد کی بنیاد اللہ کا دین ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب نے، اللہ کے دین نے ہمیں جو نصب العین دیا ہے، اسی بنیاد پر ہمارے درمیان اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ وہی چیز جوڑنے والی ہوتی ہے۔ جب کسی قوم کے سامنے، کسی امت کے سامنے، کسی ملت کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک نصب العین ہوتا ہے، تو اس کے درمیان اتحاد پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر مل جل کر کے اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا نصب العین کیا ہے؟ اللہ کی کتاب نے ہمارا مقصد کیا بتایا ہے؟ ہماری زندگی کا مشن کیا مقرر کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جسے انسانوں کے لیے اٹھایا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر تمہارا ایمان۔ ہمارا نصب العین ہے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ ہمارا نصب العین ہے اللہ کے پیغام کو عام کرنا، اسلام کی دعوت کو پھیلانا، اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، ظلم کو مٹانا، مظلوموں کا ساتھ دینا، اور انصاف قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حدید کے اندر، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان، یعنی کتاب اور شریعت نازل کی، قانون الہی نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ تاکہ دنیا کے اندر انصاف قائم ہو جائے۔ رسولوں کے آنے کا مقصد اور کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سماج کے اندر انصاف قائم ہو جائے، ظلم ختم ہو جائے، ناانصافی ختم ہو جائے۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے اجتماعی جدوجہد کرنی ہوگی، اس کے لیے کوشش کرنا ہوگا، ظالموں کے خلاف آواز اٹھانا ہوگا، مظلوموں کا ساتھ دینا ہوگا، عدل قائم کرنے کے لیے قربانی دینی ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کام کیا اس طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے اپنا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا، جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ نے ان کی تربیت کی، آپ نے ان کا تزکیہ کیا، آپ نے ان کو اخلاقی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے تیار کیا، اور اس کے بعد حق اور باطل کے درمیان ایک کشمکش برپا ہوئی، اور ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے۔ حق اور باطل کے درمیان یہ کشمکش ہمیشہ سے برپا ہوتی رہی، قیامت تک برپا رہے گی۔ باطل کبھی برداشت نہیں کرے گا، ظالم کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے خلاف کوئی دعوت اٹھے، کوئی تحریک اٹھے۔ وہ اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبانے کی کوشش کرے گا، تحریک کو دبانے کی کوشش کرے گا، تو ایک مقابلہ ہوگا، قربانی دینی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منظم جدوجہد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی، آپ کی قیادت میں ایک اجتماعیت تیار ہوئی، ایک امت تیار ہوئی، اور آپ نے اس اجتماعیت کے ذریعے سے باطل کا مقابلہ کیا، اور ہر میدان میں مقابلہ کیا، اور اس کے لیے آپ نے قربانی دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی زندگی میں جزیرۃ العرب پر اسلام غالب ہو گیا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آپ نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس جزیرے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک عورت سفر کرے گی، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، امن ہوگا، شانتی ہوگی، انصاف ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا، راستے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو وہ بشارت جو آپ نے دی تھی وہ پوری ہوئی۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، قیامت تک یہی راستہ ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ رسول تم پر گواہ بنے، تم لوگوں پر گواہ بنو۔ جس طرح سے رسول نے جدوجہد کی ہے اسی طرح سے تم جدوجہد کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ کام اجتماعیت کے ساتھ ہوگا، یہ انفرادی طور سے کام نہیں ہو سکتا، بہت بڑا کام۔
بہت بڑی دعوت ہے، بہت بڑا پیغام، بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ باطل طاقتیں کبھی اس کو برداشت نہیں کریں گی، ہمیشہ اس کی مخالفت ہوئی ہے، ہوگی۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اس کے لیے اجتماعیت کی ضرورت ہے، اجتماعیت میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کی تائید جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کی تائید جماعت کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغام کو عام کرنے کا کام، اللہ کے دین کو قائم کرنے کا کام، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کا کام، قرآن نے جو مشن دیا ہے اس کو ٹھیک سے انجام دینے کا کام اجتماعیت کے ساتھ ہوگا، اکیلے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اجتماعیت کے ساتھ اس کام کو کیا تھا، اور آپ نے تربیت کی تھی امت کی کہ اجتماعیت کے ساتھ رہنے کا ڈھنگ سیکھو۔ آپ دیکھیے کہ عبادت کے لیے بھی اجتماعیت کا نظم قائم کیا گیا، ورنہ آپ سوچئے کہ نماز کیا ہے؟ نماز تو اللہ سے سرگوشی کا نام۔ ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے۔ تو جو عبادت اللہ سے مناجات کا نام ہے اس کے لیے جماعت کو شرط قرار دیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی، تاکہ ایک پیغام ہو کہ ہم ایک امت کے لوگ ہیں، ہم ایک جماعت کے لوگ ہیں، ہمارا ایک مشن ہے۔ اور جماعت کس طرح سے ہم پڑھتے ہیں؟ ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ جب امام نماز شروع کرتا تب ہم نماز شروع کرتے، امام سے پہلے شروع نہیں کر سکتے۔ جب امام رکوع میں جاتا ہے تب ہم رکوع میں جاتے ہیں، امام سے پہلے رکوع میں نہیں جا سکتے۔ جب امام سجدے میں جاتا ہے تب ہم سجدے میں جاتے ہیں، جب امام سلام پھیرتا ہے تب ہم سلام پھیر۔ اجتماعیت کی مشق ہے، اور یہ مسجد میں جو جماعت کے ساتھ نماز ادا ہوتی ہے، اس میں اس بات کا پیغام ہے کہ مسلمانوں، مسجد کے باہر بھی تم کو اسی طرح سے رہنا چاہیے، اپنے قائد کے ساتھ، اپنے امیر کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، اپنی اجتماعیت کے ساتھ، کہ جب امیر کہہ دے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، اور جب امیر کہہ دے کہ چلو تو چلنے لگو، اور جب وہ کہہ دے کہ رک جاؤ تو رک جاؤ۔ یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے گی تو آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں پائے گا۔ آج ہمارے اندر اجتماعیت نہیں ہے، آج ہمارے درمیان جو اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے، اور جس طرح سے امیر اور مامور کی زندگی ہوتی ہے، تعلقات ہوتے، وہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے اندر کمزوری ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلاف مت کرو، ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بڑا کام ہمیں کرنا ہے، جو ہمارا مشن ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور سب کو اسی راستے پہ چلنا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کام کرنا، اس دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، یہ کام ہو نہیں سکتا اجتماعیت کے بغیر۔ جماعت کے ساتھ رہیے، اجتماعیت کے ساتھ رہیے، اللہ کی برکت حاصل ہوگی، اللہ کی تائید حاصل ہوگی۔ آپ نے تو یہاں تک کہا کہ 3 آدمی اگر سفر میں ہوں تو بھی ان کو چاہیے کہ اپنا ایک امیر بنا لیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اجتماعیت کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر سفر پہ بھی جا رہے ہیں اور 3 آدمی ساتھ ہیں تو ایک کو اپنا امیر بنا لیں اور اس کی قیادت کے اندر اپنا سفر کریں۔ تو مسجد میں بھی اجتماعیت ہے، زکوٰۃ کا نظم ہے تو وہاں بھی ہے کہ بیت المال بنا لیجئے، ایک جگہ اکٹھا کیجئے زکوٰۃ کو، اور وہاں اجتماعی طور سے خرچ کیجئے۔ روزہ ہے تو ایک ساتھ سب لوگ رکھتے ہیں، اور حج میں تو عالمگیر اجتماع ہوتا ہے، ساری دنیا کے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں 9 تاریخ کو یوم عرفہ کے موقع پر سب لوگ کالے ہوں، گورے ہوں، کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی رنگ ہو، کوئی بھی نسل ہو، ایک ہی لباس پہنے ہوئے سب اکٹھا ہوتے۔ یہ تمام عبادتیں ہم کو سکھاتی ہیں کہ مسلمانوں جماعتی زندگی بسر کرو، اجتماعیت کے ساتھ رہو، جماعت کے ساتھ وابستہ رہو۔ آپ نے کہا کہ بھیڑیں جب چلتی ہیں تو سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ان کے بدن ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟
اس لیے کہ جو بھیڑ اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے بھیڑیا اس کو شکار بنا لیتا ہے، اور اس ریوڑ میں آ جائے تو مل کر کے سب اس کا مقابلہ کریں۔ اجتماعیت ہماری طاقت ہے، اتحاد ہماری قوت ہے، جماعتی زندگی بسر کرنا یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے نسب العین کو یاد رکھیے اور اس کے لیے جماعتی زندگی اختیار کیجیے، اجتماعیت کے ساتھ رہیے تاکہ اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت حاصل ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔